اس ملک میں پرائم منسٹر جو ہیں وہ پھانسی پہ بھی چڑھے ہیں، اس ملک میں ملک بدر بھی ہوئے ہیں پرائم منسٹر، کیوں نہیں بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ یہ طے کر لیتی کہ ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے؟ لیکن ہم نے تو کچھ دیکھ لیا، ہم نے تو اچھا بھی دیکھ لیا، برا بھی دیکھ لیا، ہم آنے والی نسل کو کیا دے کے جا رہے ہیں؟ مجھے اس چیز کی بڑی تشویش ہے آج کل جو ہے۔ یہاں نواز شریف صاحب کو جب میاں شریف صاحب مرحوم نے سیاست میں اتارا تھا تو 4 آدمیوں کی ڈیوٹی لگی تھی کہ ان کو پبلک میں انٹروڈیوس کروائیں، ان میں ایک میرے والد صاحب تھے۔ چھین بھی لیتا ہے اس بادشاہت کو، تو جو جن کی گردنوں میں سریا آیا ہوتا ہے، آپ پچھلے دور کی مثال لے لیں، میں نہیں چھوڑوں گا، میں رلاؤں گا، میں کروں گا، میں کراؤں گا، آج کدھر وہ پڑا ہوا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ میاں صاحب تو اب جب آئے ہیں تو بڑی عاجزی دیکھی ان کے اندر، اور ان کی باڈی لینگویج سے پتہ لگ گیا، لیکن ان کی جو پارٹی ہے ان کی گردنوں میں سریا نہیں، میرے خیال سے گاڈر آ گیا ہے۔ آپ تو خدارا میں تو آپ کے چینل کے توسط سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ جو کرتا دھرتا ہے اس ملک کے چلانے والے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم آنے والی نسلوں کو دیکھنا، وہ تو نکل جاتے ہیں باہر کسی ملک میں جزیرہ کی، اب جو اس کو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے اس کو اب اس ملک کو آگے لے جانا چاہیے۔ اب یہ ملک تجربوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم ناظرین، علی فاروق حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے پھر سیاسی صورتحال کے حوالے سے، معاشی صورتحال کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ انجمن تاجران بادامی باغ کے صدر میاں وقار احمد موجود ہیں، جو مسلم لیگی بھی ہیں، مسلم لیگ سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ان سے پوچھیں گے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب دوبارہ لاہور اور پاکستان آ چکے ہیں، اور یہی بات کا سننے میں آ رہی ہے کہ چوتھی بار پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں، اور کیا وہ اپنی مدت پوری کر پائیں گے اگر وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں؟ آئندہ الیکشن کے انتخابات کے نتیجے میں اگر ان کو بھاری اکثریت ملتی ہے، سادہ اکثریت ملتی ہے، اس والے سے میاں صاحب سے بات کرنی۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں علی بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ۔ پہلے میاں صاحب بتائیں، آپ مسلم لیگ سے تعلق کیسا، آپ کا وابستگی کیسی ہے؟ جی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے مسلم لیگ کے ساتھ اپنی وابستگی یہ بتا دوں کہ میرے دادا جان بابو فروز الدین سیالکوٹ سے ان کا تعلق تھا، اللہ ان کے قبر پہ رحمت نازل کرے، اور وہ پاکستان کی تحریک میں خواجہ محمد صفدر صاحب جو کہ خواجہ آصف صاحب کے والد گرامی تھے، ان کا بڑا قریبی دوستانہ تھا، اور وہ میں الحمدللہ 4 نسلوں سے مسلم لیگی ہوں۔ اور میرے والد صاحب کو تحریک ورکر ٹرسٹ نے، تحریک پاکستان ورکر ٹرسٹ جو ہے نوائے وقت والوں کا، انہوں نے لاسٹ ایئر ورکر ٹرسٹ کے حوالے سے انہوں نے گولڈ میڈل بھی عطا کیا، جو کہ میں نے بعد از مرگ ان کا وصول کیا ہے۔ تو اس وجہ سے نا مسلم لیگ جو ہے نا وہ تو میرے رگوں میں، میری خون میں ہے، 4 نسلوں سے الحمدللہ میں کہتا ہوتا ہوں۔ اور جہاں تک آ گیا میاں نواز شریف صاحب کا اور میاں شہباز شریف صاحب کا تعلق، تو ان کے ساتھ ہماری وابستگی اس طرح کی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو جب میاں شریف صاحب مرحوم نے سیاست میں اتارا تھا تو 4 آدمیوں کی ڈیوٹی لگی تھی کہ ان کو پبلک میں انٹروڈیوس کروائیں، ان میں ایک میرے والد صاحب تھے، ایک انوار شیخ کاکا مرحوم تھے جو شان فلم ایکٹر ہیں، ان کے چچا تھے، اور 2 صاحب اور تھے، یہ میرے والد صاحب بتایا کرتے تھے۔ اور انہوں نے کاکا مرحوم نے تو مسلم لیگ یوتھ ونگ کے جنرل سیکرٹری بھی رہے، انہوں نے بہت محنت کی، اس طرح والد صاحب نے کی۔ اور میاں شہباز شریف صاحب سے تعلق اس طرح ہے کہ لاہور چیمبر کے حوالے سے، چونکہ میرے والد سے فاؤنڈر گروپ سے تعلق رکھتے تھے اور میں بھی فاؤنڈر گروپ کا ہوں، تو میاں شہباز شریف صاحب بھی فاؤنڈر گروپ کے تھے۔ تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ جس سال انہوں نے، میاں شہباز صاحب نے پریزیڈنٹ بننا تھا، تو فاؤنڈرز گروپ کی خواہش یہ تھی کہ وہ بلا مقابلہ صدر منتخب ہوں، تو میرے والد صاحب نے نومینیشن پیپر داخل کروا دیے تھے۔ تو پھر جب ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا جی میری چونکہ آٹو مارکیٹ سے میرا تعلق ہے، میری مارکیٹ نے مجھے نومینیٹ کیا ہے، تو آپ مارکیٹ میں آئیں۔ پھر میرے لیے یہ بھی اعزاز ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب میری مارکیٹ میں تشریف لائے تھے، اور میں نے ہی ان کے لیے اسٹیج تیار کروائی تھی، اور پھر ادھر پرومس کر کے گئے تھے کہ انشاءاللہ اگلے سال میاں یوسف صاحب کو ہم لاہور چیمبر کی ٹکٹ دیں گے، اور وہ سلسلہ چل رہا ہے ہمارا وابستگی کا۔ ہم پولیٹیکلی تو شاید اتنے ایکٹیو نہ ہوں، لیکن جو وابستگی ہماری ہے مسلم لیگ کے ساتھ، وہ ساری دنیا سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ لاسٹ گورنمنٹ جو گئی ہے مجھے بہت محبت دی ہے، ان جو آنے والے دوستوں نے، جتنے بھی لاہور کے ایم پی ایم این اے تھے، یہاں عہدیداران تھے، لیکن ان سب کو پتہ تھا جب ان کی میٹنگ میں جاتا تھا کہ جناب یہ تو مسلم لیگی ہیں، لیکن میں نے چونکہ اپنے آپ کو جماعتی وابستگی سے بالا تر رکھتے ہوئے صرف تاجر سیاست کے لیے وقف رکھا ہوا ہے، تو تاجر کی وجہ سے میری وہ عزت بھی کرتے تھے، اور سارے دوست آج بھی جو لاہور سے ایم پی اے
یا MNA منتخب ہونے جا رہے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ مجھے نہ جانتا ہو۔ سر یہ بتائیں، اب چوتھی بار پرائم منسٹر بننے کی باز گشت سننے میں آ رہی ہے، اگر وہ جیت جاتے ہیں الیکشن تو کہ ایک دور وہ بھی تھا، چند سال پیچھے چل جائیں، کہ میاں محمد نواز شریف کے ٹی وی پہ بھی نام پہ لینے پہ پابندی تھی، اور وہ اس طرح سپیڈی ٹرائل ان کا ہوا 2017-18 میں، اور اب سپیڈی ان کو انصاف مل رہا ہے۔ یہ کون سا انصاف ہے جو بلٹ ٹرین کی طرح مل رہا ہے جی ان کو؟ اس کا جواب اگر میں دوں گا تو شاید بہت لوگ، کافی لوگ اس کو اچھا نہ سمجھیں۔ بات یہ ہے کہ میں اس عمر کے حصے میں آ کے یہ کہتا ہوتا ہوں، میں نے تقریباً کوئی 10 ادوار دیکھے ہیں ایوب خان سے لے کے ابھی تک۔ اب جو اس کو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، اس کو اب اس ملک کو آگے لے جانا چاہیے۔ اب یہ ملک تجربوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میں نے دیکھا ہے اچھا بھلا ملک چل رہا ہوتا ہے، دیکھیں نا، بیٹے پہلے تو پاناما لے آئے، پاناما میں کچھ نہیں ملا تو اقامہ لے آئے، بیٹے سے تنہا نہیں، لیکن نہ لینے کی وجہ سے کسی وقت کو کارگل لے کے آ جاتے ہیں، کسی وقت اس ملک میں پرائم منسٹر جو ہیں وہ پھانسی پہ بھی چڑھے ہیں، اس ملک میں ملک بدر بھی ہوئے ہیں پرائم منسٹر۔ کیوں نہیں بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ یہ طے کر لیتی کہ ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے؟ لیکن ہم نے تو کچھ دیکھ لیا، ہم نے تو اچھا بھی دیکھ لیا، برا بھی دیکھ لیا۔ ہم آنے والی نسل کو کیا دے کے جا رہے ہیں؟ مجھے اس چیز کی بڑی تشویش ہے آج کل جو ہے، کہ آنے والی نسل کو ہم کیا انہی بکھیڑوں میں، اسی لڑائی جھگڑوں میں پلتا دیکھ رہا ہوں اور دیکھیں گے؟ نہیں۔ اب اس ملک کو اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے۔ میاں نواز شریف صاحب جب پہلے بھی آئے تھے، تاجر بہت ریلیکس فیل کرتا ہے مسلم لیگ کی گورنمنٹ کے ساتھ، اور مجھے امید ہے کہ جب وہ اللہ کرے کہ چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جو نظر آ رہا ہے تو ملک آگے جائے گا۔ دیکھیں نا، سب سے بڑا ہے کہ سی پیک وہ لے کے آئے، پھر آپ کے عرب کنٹریز کے ساتھ بہت اچھے مراسم رہے ہیں، پھر آپ کے یورپ کے ساتھ بہت اچھے مراسم رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے نا، اگر مراسم اچھے ہیں تو ان کے اپنے لیے نہیں، اس ملک کے لیے ہیں، اس ملک کے عوام کے لیے ہیں۔ تو خدارہ میں تو آپ کے چینل کے توسط سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ جو کرتا دھرتا ہے اس ملک کے چلانے والے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم آنے والی نسلوں کو، دیکھو نا، وہ تو نکل جاتے ہیں باہر، کسی کا کسی ملک میں جزیرہ ہے، کسی کا کسی ملک میں جزیرہ ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں کہ چند سال پہلے نام، جس طرح میں نے کہا، نام لینے پہ پابندی تھی اور مکافات عمل کا نتیجہ بنا، اور جو فرعون بنے ہوئے تھے وقت کے، وہ اب نظر نہیں کہیں آ رہے۔ یہ آپ نے لفظ خود ہی بول دیا، مکافات عمل۔ میرے رب نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ میں اللہ ہی وہ ذات ہے جن کو دن کو رات میں بدلتی ہے اور رات کو دن میں بدل دیتی ہے، اور وہی ذات ہے جو زندہ کو مردہ کرتا ہے اور مردہ کو زندہ کرتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے، وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ پاناما میں کچھ نہیں ملا، کچھ بھی نہیں تھا، وہ 10 والیوم بن گئے ہیں جی، 10واں کھولیں گے تو پتہ چلے گا جی، بھائی کھول لیتے 10واں بھی، اس میں بھی کیا ہے، ہی کچھ نہیں تھا، تو پھر اس کو اقامہ میں سزا دے دی گئی۔ تو میں آپ سے پہلے بھی یہی ریکویسٹ کی ہے کہ اب ان قوتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سزائیں جزائیں چھوڑ دیں، اس ملک کے لیے سوچیں، اس ملک کے لیے، عوام کے لیے سوچیں۔ اللہ کرے کہ مسلم لیگ کی دوبارہ گورنمنٹ آ جائے، انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کے ساتھ پیدا ہوں گے۔ اچھا یہ بتائیں کہ میاں صاحب تو اب جب آئے ہیں تو بڑی عاجزی دیکھی ان کے اندر، اور ان کی باڈی لینگویج سے پتہ لگ گیا، لیکن ان کی جو پارٹی ہے ان کی گردنوں میں سریا نہیں، میرے خیال سے گاڈر آ گیا ہے۔ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، اس کے لیے میں اسی جو میں نے آج پہلے پڑھی ہے اس کا پہلا حصہ پڑھ دیتا ہوں کہ کل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بندے کہہ کہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ صرف اللہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت میں سے حصہ دے دیتا ہے۔ اور اگلی جو آیت ہے اس سے میں کانپ جاتا ہوں، وہ کہ وہ اس چھین بھی لیتا ہے اس بادشاہت کو۔ تو جو جن کی گردنوں میں سریا آیا ہوتا ہے، آپ پچھلے دور کی مثال لے لیں، میں نہیں چھوڑوں گا، میں رلاؤں گا، میں کروں گا، میں کراؤں گا، آج کدھر وہ پڑا ہوا ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کے نظام کو سمجھیں۔ اللہ نے آپ کو اگر اختیار یا اقتدار دیا ہے تو اس کی مخلوق کی خدمت کے لیے صرف کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ سے راضی ہوگا، کیونکہ ہم نے تو اپنی زندگی میں یہی دیکھا ہے کہ اللہ کے قریب پہنچنے کا جو بزرگوں نے بتایا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مخلوق سے محبت شروع کر دو۔ تو دعائیں ان کی، جن کی گردنوں میں سریا ہے وہ پہلے بھی چھپتے پھرتے تھے، کل بھی وہ چھپتے پھریں گے، جو نرمی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں ان کے لیے ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے چینل کی وسادت سے میاں محمد نواز شریف کو؟ وہ کیا پیغام دینا چاہیں گے مسلم لیگی ہونے کی حیثیت سے؟ دیکھیں جی، میاں نواز شریف صاحب کو میں پچھلے دنوں چیمبر میں بھی ملا ہوں،
اور گو کہ تھوڑی سی بات ہوئی ہے، آپ کے چینل کے وسط سے یہی پیغام دوں گا کہ اب وہ انتقام کی سیاست کو ختم کر کے، جس طرح دیکھیں نا زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں، ہم بھی آخری ایام میں چل رہے ہیں، عصر کے بعد مغرب ہونے والی ہے، تو میاں صاحب کے لیے یہی ہے کہ خدا را اب انتقامی سیاست کو تو چھوڑیں، جس طرح انہوں نے گریٹر اقبال پارک میں سپیچ میں کہا تھا کہ میں انتقام نہیں لوں گا، تو پرانی باتوں کو بلا کے کشادہ دلی کے ساتھ سب کو ساتھ ملا کے چلیں۔ جتنی بھی جماعتیں ہیں، میرے گورنر کے پی کی آئے تھے ادھر چیمبر میں، تو میں نے ان کو بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اگر 13 جماعتوں کا اتحاد ہو سکتا ہے تو 14 15 16 کا کیوں نہیں ہو سکتا، اس ملک کی خاطر جب آپ مساک جمہوریت کر سکتے ہیں اپنی خاطر، اپنی جماعتوں کی خاطر، تو مساک معیشت بھی کر لیں، اور اس میں چھوٹی بڑی تمام جماعتوں کو ساتھ ملا کے ان کو عزت دے کے، میاں صاحب کو اللہ اگر موقع دے رہا ہے اور ان کی جماعت کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے رہا ہے کہ وہ اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو پھر وہ سب کو ساتھ لے کے چلیں۔ کسی کی اگر کوئی زیادتی بھی ہے، کمی کوتاہی بھی ہے، اس کو درگزر کر کے اللہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ جو اپنے معاملات اللہ کے اوپر چھوڑتا ہے، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب کے لیے یہی گزارش ہے کہ وہ اب کشادہ دلی کے ساتھ، کشادہ پیشانی کے ساتھ اس ملک میں آئیں، اور جن سے کچھ کوتاہیاں بھی ہو گئی ہیں ان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، جس طرح انہوں نے اقبال پارک میں تقریر میں کہا تھا کہ میں بدلہ نہیں لوں گا۔ بڑی اچھی بات ہے، میرا اللہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ جی، گفتگو سنی میاں وقار احمد کی، اور انہوں نے کہا، یہی میسج دیا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب انتقام کو چھوڑ دیں اور درگزر کریں، جیسا کہ انہوں نے گریٹر اقبال پارک میں بھی کہا تھا۔ اور میاں محمد نواز شریف صاحب کو میں یہ بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ جو عاجزی آپ کے اندر ہے، وہی عاجزی اپنی پارٹی کے دیگر رہنماؤں میں بھی لے کر آئیں، اور ان کو فرونیت نہیں اختیار کرنی چاہیے اور ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے۔ ہم توقع کرتے ہیں جو بھی نئی حکومت آئے گی ملک کو معاشی بحران سے نکالے گی اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ نیکسٹ ٹائم دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے علی فاروق کو کیمرہ مین نعمان کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔